سورہ کی 3 آیات پہ مشتمل ہے۔ آیت نمبر 11، 12، 13 جو لفظی ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت فرمائیں۔ سورۃ فاتحہ میں 3 طبقات کا ذکر تھا، 3 گروہوں کا ذکر تھا، 3 جماعتوں کی نشاندہی تھی۔ دعا مانگنے والوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ اب وہ صراط مستقیم کن کا راستہ ہے؟ الذین انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا۔ اب وہ انعام کن لوگوں پہ ہوا تھا؟ وہ 4 طبقات تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ اب ان 4 طبقات میں کیا کمال تھا، کیا خوبی تھی، کیا وصف تھا جس کی وجہ سے اللہ نے ان پہ انعامات کیے؟ اللہ نے ان اوصاف کا ذکر کیا تھا ابتدا میں، پہلے طبقے میں، جن کو اللہ نے متقی کہا۔ گویا انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین یہ اہل تقوی ہیں، پرہیزگار ہیں، جن کے دل میں تقوی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے، پھر درجہ بدرجہ تقوی ہے۔ صالحین میں بھی تقوی ہے، شہداء میں اس سے بھی زیادہ تقوی ہے کیونکہ انہوں نے اپنی جان اس راہ پہ لٹا دی۔ صدیقین میں ان سے بھی زیادہ تقوی ہے، اتنا تقوی ہے کہ انہیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ شہداء نے جان کی پرواہ نہیں کی اور صدیقین نے نہ جان کی پرواہ کی نہ مال کی پرواہ کی، وہ ان سے آگے بڑھ گئے۔ اور ان سے بڑا درجہ ہے انبیاء کا، جن کا مقابلہ نظیر ہے ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ تھے اہل تقوی جن کے اندر یہ کمالات تھے: ایمان بالغیب، یقیمون الصلاۃ، مما رزقناہم ینفقون، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ 6 اوصاف تھے، 6 کمالات تھے۔ مانگی تھی اللہ سے ہدایت، اللہ نے کہا اولئک علی ھدی من ربہم، بس میں نے ان کو ہدایت دی، اتنی دی کہ ان کا چلنا بھی ہدایت بنا دیا، ان کا لیٹنا بھی ہدایت بنا دیا، ان کا جاگنا بھی ہدایت بنا دیا۔ فَبِہُدَاهُمْ اقْتَدِی، ان کی رفتار گفتار ہے ہی نری ہدایت۔ اولئک علی ھدی من ربہم، بلکہ یوں سمجھ لو کہ ہدایت کو اللہ نے بنا دیا سواری اور ان کو اس کے اوپر کر دیا سوار۔ علا بلندی کے لیے، استعلاء کے لیے، اونچائی کے لیے، ان کا درجہ اس سے اوپر ہو گیا ہے۔ یہ تو دنیا کے لحاظ سے اور آخرت کے لحاظ سے اولئک ھم المفلحون۔ یہ وہ طبقہ تھا جس کی پیروی، جس کی اتباع، جن کے راستے پہ چلنے کی اللہ سے مانگی گئی تھی دعا، اور جن 2 طبقات سے بچنے کی التجا کی گئی تھی، وہ کون تھے؟ غیر المغضوب علیہم، اور دوسرا طبقہ تھا ضالین۔ ایک پہ خدا کا غضب ہوا۔ کیوں غضب ہوا؟ انہوں نے حق کو چھپایا اور جان بوجھ کے چھپایا، ضد پہ، عناد پہ، ہٹ دھرمی پہ، مخالفت کی انتہا پہ، جو ہوتا ہے سو ہو جائے۔ کسی نے ابو جہل سے کہا، ابو جہل تو ہمارا سردار ہے، تجھے ابو الحکم کہتے ہیں، ہم تو ابو الحکم ہی کہتے ہیں، یہ جو صحابی لوگ ہیں نا، محمد کریم اور ان کے ہم نوا، یہ آپ کو ابو الحکم نہیں مانتے، دانا نہیں مانتے، اور وہ کہتے ہیں کہ اگر دانا ہوتا تو رسول اللہ کی مخالفت نہ کرتا۔ یہ تو جہالت کی بات ہے، نبی کی مخالفت ہے ہی نری جہالت۔ تو سچ سچ بتا، اب میرے اور تیرے سوا کوئی نہیں، اپنے اندر کی بات بتا کہ جو محمد کہتا ہے سچ ہے کہ نہیں۔
ابو جہل نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا، کہنے لگا بھائی سچ پوچھتا ہے نا تو محمد کریم سے سچا کائنات میں نے دیکھا ہی کوئی نہیں، اور اس کی دعوت سے سچی دعوت کسی کی نہیں۔ اس نے کہا اچھا پھر مانتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا اگر مان لے تو پھر ہماری سرداری کون مانے گا، ہمیں پھر کون بڑا مانے گا، ہماری سرداری خطرے میں پڑتی ہے۔ معلوم ہوا کہ اندر سے وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ محمد سچا ہے، اس کا پیغام سچا ہے، اس کی دعوت سچی ہے، لیکن مانا نہیں۔ اسی لیے کفر کو کفر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کو چھپا کر ضد، اناد اور ہٹ درمی کی وجہ سے باطل پہ ڈٹ گئے، ان کو اللہ نے مغضوب کہا اور ان کا تذکرہ کیا تھا دوسرے گروہ میں۔ پھر کل کے سبق میں مولانا محمد عمر صاحب نے تیسرے طبقے کا حال ذکر کیا تھا، جو نہ ادھر نہ ادھر، بین درمیان میں۔ ادھر دیکھا فتح ہو رہی ہے تو رات کو جا کر ان کے ڈیرے پہ سلام، ادھر دیکھا ان کو کامیابی ہو رہی ہے، بس جی ہاں اسی تے ہاں ہی تو اڈے نال نا۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ منافق، جس کو اللہ نے کہا تھا وَمِنَ النَّاسِ، سارے لوگ نہیں، اس لیے کہ لوگوں میں تو ابوبکر صدیق بھی تھے، فاروق اعظم بھی تھے، عثمان غنی، علی المرتضیٰ بھی تھے، ماننے والے لوگ تھے، اور کچھ ایسے بھی تھے جو بالکل یا منکر تھے، جن کا ان الذین کفروا میں ذکر آیا تھا۔ یہ کچھ لوگ وہ ہیں جو نہ ان کی راہ پہ نہ ان کی راہ پہ، بین منافق، اندر سے اور باہر سے اور۔ ان کو ملتے تو کہتے آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہمارا اللہ پہ بھی ایمان ہے، آخرت پہ بھی ایمان ہے۔ اب دل کا حال وہ نہیں جانتے جن کے سامنے یہ کہہ رہے ہیں۔ کہہ کن کے سامنے رہے ہیں؟ ایمان والوں کے سامنے، رسول اللہ کے سامنے۔ نہ نبی دل کی جانتا ہے، نہ صحابہ دل کا حال جانتے ہیں۔ دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ۔ رب نے کہا جو دل کا حال جانتا ہے وہ کہتا ہے ما ہم بمؤمنین، وہ ایماندار ہیں ہی نہیں، انہوں نے مانا ہے ہی نہیں۔ میں رب کہتا ہوں نہیں مانا، اللہ وہ تو دعویٰ کرتے ہیں، محبت کا دم بھی بھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مجھے رسول مانتے ہیں، اللہ جی آپ کو اللہ کہتے ہیں، پھر کیسے؟ ذرا نکالو نا پارہ نمبر 28 اور سورت منافقون، 501 ہوگا غالباً، 501 صفحہ۔ مل گیا جی؟ او نیچے سے سورت شروع ہو رہی ہے، سورت کا نام بھی سورت المنافقون ہے۔ اذا جاءک، جب آئیں تیرے پاس، منافقون، کون؟ منافق، قالو، تو وہ کہتے ہیں نشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں، کس بات کی؟ انک لرسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے فرمایا واللہ یعلم، اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ جانتا ہے کہ انک لرسولہ، آپ اس کے رسول ہیں، اس لیے کہ اللہ نے جو آپ کو رسول بنایا اس کو کون بتائے؟ فرمایا واللہ یشہد، ایک ہے گواہی ان کی، ایک ہے گواہی اللہ کی۔ ان کی گواہی ہے کہ انک لرسول اللہ، اللہ کی گواہی کیا ہے؟ ان المنافقین لکاذبون، بے شک منافق البتہ جھوٹے ہیں، سچے نہیں ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کیسے؟ کہ زبان سے کہہ رہے ہیں، اندر سے نہیں مانتے۔ ما ہم بمؤمنین، اب کل والے سبق پہ غور کرنا ہے۔ ما ہم بمؤمنین، وہ مومن ہیں ہی نہیں۔ پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اصل میں وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور دھوکہ کس کو دینا چاہتے ہیں؟ اللہ کو۔ واہ، اب اللہ کو کون دھوکہ دے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔
اور ان کو پتہ نہیں کہ یہ دھوکہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں، حقیقت میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ کو۔ ما یشعرون، ان کو اس کا شعور ہی نہیں، وہ فرق ہی نہیں کر سکے اس بات میں کہ خدا اور رسول کا معاملہ کیا ہے، ہمارا معاملہ کیا ہے۔ ما یشعرون، ان کو اس کا پتہ ہی نہیں۔ آج کے سبق پہ غور کرو جی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں کہا جائے کہ ایسا کام نہ کرو، فراڈ کا، دھوکے کا، اندر سے اور باہر سے اور، اس طرح تو زمین میں فساد پھیلتا ہے۔ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اور تم فساد پھیلا رہے ہو جبکہ اللہ نے زمین سے فساد کو مٹایا ہے۔ کیسے مٹایا ہے؟ قرآن بھیج کے، اپنا پیغمبر بھیج کے، نبی بھیج کے، نبی کی دعوت عام کر کے اللہ فساد کو مٹانا چاہتا ہے، اور تم پھر منافقت کر کے فساد کو پھیلانا چاہتے ہو۔ لہذا لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چوری چکاری، ڈاکہ، جھوٹ، بس اسی سے فساد پھیلتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جب رب کی بغاوت شروع ہو جائے، شرک شروع ہو جائے، کفر شروع ہو جائے، رسول اللہ کی سنت کے مقابلے میں بدعات شروع ہو جائیں، تو وہ زمین میں حقیقی فساد ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ ذرا نکالو صفحہ 143، 143۔ اوپر سے 7ویں سطر پہ ذرا غور کرو۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، مل گیا جی؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اس سے پہلی سطر پہ ذرا غور کرو۔ اللہ نے فرمایا ادعوا ربکم، دعائیں مانگا کرو، پکارا کرو اپنے رب کو، تضرعا و خفیہ، عاجزی کے ساتھ اور خفیہ خفیہ، دل میں اپنے رب سے لو لگایا کرو، اسی کے سامنے اپنی تکلیفوں، دکھوں اور مشکلات کا حال پیش کیا کرو، اس لیے کہ انہو لا یحب المعتدین، حد سے 143 بجی، حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ رب نے کہا اللہ کو پکارو مشکلات حاجات میں، اور اللہ کو پکارو گے تو زمین میں امن رہے گا، اور اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے دروازے دہلیز پہ جا کے صدائیں لگاؤ گے تو زمین میں فساد پھیلے گا۔ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اصلاح کے بعد تم زمین میں فساد نہ کرو۔ اب اصلاح کیسے ہوئی زمین پہ؟ اللہ کا نبی آ گیا، قرآن کریم وحی الہی آ گئی، اور اس میں یہ پیغام آ گیا، کون سا؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ڈر میں بھی اسی کو پکارو، امید میں بھی اسی کو پکارو۔ طمع، لالچ، امید ہو تب بھی اسی کو، اسی کے سامنے، اسی کے دروازے پہ، ڈر اور خوف ہو تب بھی اسی کا۔ کیوں کہ رب سے ڈرنا، رب سے امید رکھنا یہ رب کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ 2 ورق آگے ذرا دیکھو، 2 ورق آگے، صفحہ 146 پہ، اوپر سے 9ویں سطر، بالکل درمیان میں دیکھ لو، درمیان سے بلکہ 1-2 سطر نیچے۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، مل گیا جی؟ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد نہ کرو زمین کی اصلاح کے بعد۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان کے دعوے دار ہو۔ اب فساد کیا تھا؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ
ماپ اور تول پورا پورا کرو، لوگوں کا مال کم کر کے نہ دیا کرو، پیسے لو پورے اور چیز دو کم، چیز دو کم، پیسے لو پورے، اس سے زمین میں کیا پھیلتا ہے؟ فساد۔ لا تفسدوا فی الارض بعد، اب چلو جی اپنے سبق پہ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب انہیں یہ کہا جائے کہ لا تفسدوا فی الارض، یہ ادھر ادھر منافقت کرنے سے فساد پھیلتا ہے، لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، تو آگے سے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح پسند لوگ ہیں، اصلاح کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کی بھی سنتے ہیں، ان کی بھی سنتے ہیں، کچھ ادھر والی بات لے لی، کچھ ادھر والی بات لے لی، اور ہم چاہتے ہیں کہ میانہ روی میں درمیان میں رہ کر ایک وقت آئے گا کہ ہم ان کو آپس میں ملا دیں گے، اور اگر ہم بھی یک طرفہ ہو گئے تو پھر ان کو کون ملائے گا؟ اللہ فرماتے یہ ملانے کے لیے نہیں، الا سن لو، خبردار۔ اللہ کا معنی حقیقت میں ہوتا ہے کسی کو بھرپور طور پہ متوجہ کرنا، خبردار۔ یہ ایسے جیسے ایک آدمی جا رہا ہو نا راستے پہ، اور آگے سانپ نکل آئے، اس کی نظر نہیں پڑی جانے والے کی، اور دوسرے نے دیکھ لیا، تو وہ کیا کہتا ہے؟ حاجی صاحب اللہ آپ کا حج قبول کرے، آپ 5 وقتہ نمازی ہو، ابھی نماز پڑھ کے باہر نکلے ہو، اللہ تمہارے قدموں میں برکت ڈالے، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آگے آپ کے سانپ شریف نکل آیا ہے، ذرا اس سے اتنی دیر میں کام ہو جائے گا۔ وہ کیا کہے گا؟ بچ بچ، یہ نہیں کہے گا حاجی صاحب، مولوی صاحب، نمازی صاحب، نہیں کہے گا بچو بچ۔ اللہ کہتے ہیں اللہ خبردار، سن لو، کان ذرا اٹھاؤ اس میری بات کی طرف۔ کیا؟ انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی فسادی ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن ان کو اس کا شعور نہیں، یعنی فساد اور اصلاح کے درمیان فرق نہیں کر سکتے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حق کو چھوڑنا، باطل کی طرف جانا، اسے اصلاح کہتے ہیں، اسے اصلاح نہیں کہتے، اسے حقیقت میں فساد کہتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب انہیں کہا جائے کہ ایمان لاؤ، ایسے کما آمن الناس، جیسے ایمان لائے لوگ۔ کون لوگ؟ مکے کے مہاجر۔ کون لوگ؟ مدینے کے انصار۔ کون لوگ؟ اہل کتاب میں سے کچھ علماء، حضرت عبداللہ بن سلام جیسے، حضرت ابی بن کعب جیسے، حضرت کعب احبار جیسے، ایسے لوگ جو ایمان لے آئے ہیں، تم بھی ایسے ہی ایمان لاؤ۔ تو وہ آگے سے کہتے ہیں واہ، ایسے ایمان لائیں، انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے بے وقوف، انہوں نے عقل ہی کوئی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کرام کے بارے میں رسول اللہ کی موجودگی میں آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر ایمان لانے والوں کو کیا کہا؟ بے وقوف۔ اللہ برداشت نہ کر سکے عرش پہ، اللہ نے فوراً نقد جواب دیا، فرمایا اللہ سن لو، خبردار، انہم ہم السفہاء، بے شک وہ وہی ہے بے وقوف جو ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، حقیقت میں بے وقوف یہ ہے، ولیکن لا یعلمون، لیکن یہ جانتے نہیں کہ عقل مند کون ہوتا ہے اور بے وقوف کون ہوتا ہے۔ حقیقت میں بے وقوف وہ ہے جو ایمان سے عاری ہے، بے وقوف وہ ہے جو اسلام کی تعلیمات سے عاری ہے۔ یہ تو بڑے دانا ہیں، بڑے عقل مند ہیں جو رسول اللہ پہ ایمان لے کے آ گئے، ان جیسا تو عقل مند ہے ہی کوئی نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ بس آخری 2 منٹ اور آخری حوالہ، پارہ نمبر 11 رکوع نمبر 2 ذرا کھولو۔ صفحہ 181، پہلا صفحہ ہے 11ویں پارے کا اس قرآن پاک پہ، اور بعض پہ شاید دوسرا شروع ہو رہا۔ 183 صفحہ 183، آخری 3 سطروں پہ ذرا غور کرو۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ کن کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں؟
صحابہ کرام کی. کن کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں؟ صحابہ کرام کے. پہلے پہل سبقت لے جانے والے، اول واہلے میں ایمان قبول کرنے والے، مہاجرین سے، انصار سے. والذین اتبعوہم، جو ان کے پیچھے چلے بے احسان، احسان کے ساتھ. سب کے لیے رب نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. یہ بہت بڑا اعزاز ہے. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اور تیار کیا ان کے لیے اللہ نے باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہے. تجری، آگے کیا ہے؟ تجری، پڑھو ذرا. تجری تحتہا الانہار. قرآن کریم کا یہ وہ واحد مقام ہے جہاں من نہیں ہے، تجری من تحتہا الانہار نہیں ہے. وگرنہ جہاں بھی اہل جنت کے لیے جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے وہاں اللہ کہتے ہیں تجری من تحتہا الانہار، تجری من تحتہا الانہار، تجری من تحتہا الانہار. لیکن جب صحابہ کا تذکرہ آیا تو رب نے من کو بھی ہٹا دیا، یہ سمجھانے کے لیے کہ جنت خود صحابہ کی مشتاق ہے. جنت خود صحابہ کی مشتاق ہے. ہم جنت کے مشتاق ہیں، طلبگار ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ جنت دے دے. لیکن صحابہ وہ عظیم لوگ تھے کہ جنت ان کی طلبگار ہے. جنات تجری تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم. 20 آیات ہیں قرآن کریم کی جو صحابہ کرام کے ایمان اور عظمت پہ دلالت کرتی ہیں. صرف ایک آیت کا حوالہ دیا ہے میں نے، ترجمے پہ ذرا غور کرو جی. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، شاباش کرو مانا، ان سے کیا؟ لا تفسدوا فی الارض، جی نہ فساد پھیلاؤ زمین میں. قالوا انما نحن، بے شک ہم، مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں. الا، خبردار سن لو، انہم، بے شک وہ، ہم المفسدون، وہی ہیں فساد کرنے والے. ولکن لا یشعرون، لیکن وہ شعور یعنی فساد اور اصلاح میں فرق نہیں کر سکتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کو قرآن کا علم، فہم، سمجھ، بوجھ اللہ مبارک کرے. آمن السفہاء، جیسے ایمان لائے. الا انہم ہم السفہاء، وہی ہیں بے وقوف. ولکن لا یعلمون، لیکن وہ جانتے